بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماء العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي نشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام على النبي المكي المدني القرشي الهاشمي المطلبي الرسول المسدد والمصطفى الأمجد اسمه في السماء أحمد وفي الأرض أبي القاسم محمد آله الطيبين الطاهرين المعصومين المطلوبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صلوات بزرگانی حکومت ملت وعداداران سید الشہداء ماہ محرم ویلوکوں کی اشرا دھیرے دھیرے اختتام کی منزلوں تک بڑھ رہا ہے اور ہمیں یہ احساس کرنا چاہیے کہ ہم نے اپنا سب کچھ چھوڑ کر 10 دن حسین کے نام پر وقف کر دیا ہے اور جب 10 دن ہم اپنا سب کچھ چھوڑ کر حسین کے نام پر وقف کر دیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا یہ 10 دن گھاٹے کا سودا بہت دھیرے دھیرے اور بہت ہی اطمینان سے اور پورے ذمہ داری اور یقین کے ساتھ یہ جملے کہہ رہا ہوں کوئی یہ نہ سوچے کہ یہ کیسی بات ہے کہ ہم اپنا 10 دن امام حسین کے نام پہ وقف بھی کریں اور گھاٹے کا سودا ہو سکتا ہے بالکل ہو سکتا ہے اس لیے کہ اس انسان کو کامیاب نہیں کہا جاتا جو 1 مہینہ دکان پر بیٹھ کر کوئی فائدہ حاصل نہ کر سکے اس انسان کو عقل مند نہیں کہا جاتا جو 1 مہینہ کسی بھی سسٹم میں اپنا وقت لگا کر اس سے فائدہ حاصل نہ کر سکے تو اسی چیز کو اس پہ بھی آپ وزن کریں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ 10 دن جو ہم حسین کے نام پہ وقف کر رہے ہیں اس میں ہمیں گھاٹا نہ ہو رہا ہو مولانا گھاٹا کا مطلب کیا ہے گھاٹا کا مطلب یہ ہے کہ یہ مجلسیں صرف ثواب دینے کے لیے نہیں آئی تھی کہ آپ اپنے گھر سے نکلیں اور آئیں اور بچھا ہوا فرش آپ کو مل جائے اور پنکھے کی ہوا چلتی رہے اور ہم آئیں اور آنے کے بعد یہاں سے چلے جائیں خدا کی قسم حسین مظلوم نے یہ اتنا بڑا تحفہ ہمیں عنایت فرمایا ہے
سلام کرو علی کی اس بیٹی کو جس نے فرش عزا بچھا کے ہمیں اس لائق بنا دیا ہے کہ ہم یہاں بیٹھنے کے قابل ہو گئے۔ لیکن میرے نوجوانوں، گفتگو کا آغاز یہیں سے کرتا ہوں کہ کوشش کرو، فائدے کا سودا تب ہے کہ جب انسان 10 دنوں میں اپنے آپ کو کم سے کم اتنا بدل دے کہ جیسے کل تھا ویسا اب نہیں ہے۔ کم سے کم، یہ میری بات نہیں ہے، مولانا ماں کا جملہ نہیں ہے کہ پنجتنی کے ممبر سے بیٹھ کے جو چاہے وہ بول رہے ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ مولا کائنات حضرت غالب کل غالب علی جونا ابو طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن اور ہمارا چاہنے والا وہ ہو ہی نہیں سکتا جس کا کل اور آج ایک جیسا ہو، جس کا کل اور آج ایک جیسا ہو۔ دوسری حدیث مولا فرماتے ہیں کہ افسوس ہے، صد افسوس ہے ایسے شخص کے اوپر کہ جس کی اکائیاں اس کی دہائیوں پر غلبہ کر لے۔ محسوس کرے اس چیز کو۔ مولا نے فرمایا افسوس ہے ایسے شخص کے اوپر کہ جس کی اکائیاں اس کی دہائیوں پر سبقت کر جائے۔ ہمارے جیسے اس زمانے میں بھی تھے، پوچھا مولا یہ اکائیاں اور دہائیوں کا چکر کیا ہے؟ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اگر ایک گناہ کرو گے تو بس ایک گناہ لکھا جاتا ہے، لیکن اگر ایک اچھا کام کر دیا تو کم سے کم 10 گناہ لکھا جاتا ہے۔ مولا فرماتے بچو اس دن سے کہ تمہارے گناہ اتنی کثرت سے ہو جائیں کہ جو تمہاری دہائیوں کے اوپر بھی غلبہ کر جائیں۔ یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی کو خیرات کرنے کے بعد، کسی کی زکات کرنے کے بعد، کسی بیوہ کی مدد کرنے کے بعد، کسی بہت سارے امور انجام دینے کے بعد فخر کرنے لگو کہ میں نے تو یہ کر دیا، میں نے تو یہ کر دیا، میں نے تو یہ کر دیا۔ معصوم کے دربار میں بھی ایک شخص آیا، آنے کے بعد یہی جملے کہہ رہا تھا کہ مولا میں نے یہ کر دیا، مولا میں نے یہ کر دیا، مولا میں نے یہ کر دیا۔ مولا نے کہا پہلے شکر ادا کر، پہلے شکر ادا کر کہ خدا نے یہ توفیق تجھے دی۔ پہلے یہ شکر ادا کر کہ خدا نے یہ توفیق تجھے دی، اور اس کے بعد اپنے آپ کو بچا کے رکھ، اس لیے کہ کتنے بھی زیادہ باغ لگ جائیں، اگر ایک ماچس کی تیری لگا دیا جائے تو سب ختم ہو سکتا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے۔ لہذا ضروری ہے کہ ہم اپنے اندر چیک کریں ہر مرحلے میں کہ ہمارے اندر تبدیلیاں آ رہی ہیں یا نہیں آ رہی۔ اسی چیز کا نام ہے کربلا، اسی چیز کا نام ہے۔ مدینے سے لے کر آپ کربلا تک دیکھ لیجیے، امام حسین نے ذہن و فکر و وجود، تفکر، تعقل سب کو چینج کیا ہے۔ اتنا چینج کر دیا، اتنا چینج کر دیا، اتنا چینج کر دیا کہ جنت کی لالچ رکھنے والوں کے سامنے آواز دے رہے ہیں کہ میں تمہاری جنت کا وعدہ کرتا ہوں، جس کو جانا ہے چلا جائے۔ لیکن امام نے نہ جانے کیسے ان کے ذہنوں کو اطاعت پر اتنا گامزن کر دیا تھا کہ تلواریں نکال کر گردن پہ رکھ دیا۔ امام نے چراغ بھون کر کے کہہ دیا جسے جانا ہو چلے جاؤ، لیکن کوئی جانے کو تیار نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے آپ کو بدلا ہے، بدلا ہے۔ ضروری ہے بدلیں، نہیں بدلیں گے تو سب بن سکتے ہیں، امام کے ناصر نہیں بن سکتے۔ دولت مند کہلا سکتے ہیں، شہرت ہو سکتی ہے، مولانا بن سکتے ہیں، فلاں ہو سکتے ہیں، کسی بھی ڈاکٹر انجینئر سب بن سکتے ہیں،
یہ دنیا ہے کچھ بھی کسی کو بنا سکتی ہے، لیکن امام کا ناصر بننے کے لیے اپنے اندر تبدیلی۔ ایک صلوات پڑھتے محمد آج پوری کائنات یہ تبدیلی کب آئے گی؟ جب انسان کے پاس علم آ جائے، ایجوکیشن آئے۔ آج یہ بھیڑ ہے، یہ MBA ہے، یہ MCA ہے، یہ IT ہے، اور یہ فلاں ہے اور یہ فلاں ہے۔ آپ 200-250 سال پہلے چلے جائیے تو ڈگری نہیں ہوتی تھی، تو بزرگان ہیں وہ بہتر جانتے ہیں، 200-250 سال پہلے ڈگری نہیں ہوتے تھے لیکن عالم ہوتے تھے۔ اس زمانے میں حکیم ہوتے تھے، جو پڑھ لکھ دیتا تھا اس کو کیا کہتے تھے؟ حکیم کہتے تھے اس کو۔ حکیم نہیں دوائیوں پڑیا مانتا ہو، اس زمانے میں حکیم کہتے تھے، یعنی پڑھا لکھا آدمی حکیم امت کہا جاتا تھا۔ اسی لیے جس نے ہندوستان میں ایجوکیشن پہ کام کیا اس شخص ڈاکٹر کلب ساجد صاحب کو کیا لقب ملا ہے؟ حکیم امت، یہ لقب ملا ہے۔ تو اس زمانے کے پڑھے لکھے لوگ ڈگریوں کے چکر میں نہیں ہوتے تھے۔ فرق کیا تھا؟ آج آپ کو LLB کی ڈگری مل جائے گی، آج آپ کو بڑے سے بڑے عہدے پہ ڈگریاں مل جائیں گی، لیکن ڈگریوں کے سائے میں رہنے والا ضروری نہیں ہے کہ انسان بھی ہو۔ بہت توجہ ملے تو یہ خون جگر نکال کے آپ کو پیش کر رہا ہوں تاکہ ان نوجوانوں کے اندر کچھ تبدیلی آ سکے۔ خدا کی قسم ضروری نہیں ہے کہ جو بڑی سے بڑی ڈگری لے کے بیٹھا ہے اس کے سائے میں پلنے والا انسان بھی رہ جائے، لازم نہیں ہے۔ وکالت پڑھ لے، ڈاکٹری پڑھ لے، انجینئرنگ کر لے، IT کر لے، جو بھی کر لے، ضروری نہیں ہے کہ اس کے نیچے اس کے سائے میں رہنے والا انسان بھی باقی رہ جائے، لیکن اگر واقعی اس کے اندر علم آ گیا ہے، اس لیے کہ ڈگری الگ شے ہے، علم الگ شے ہے۔ ڈگریوں پہ چلنے والے اسکول کے پرنسپل نام کے ہوں گے، لیکن پڑھنا نور اٹھا کے دیکھیں، ٹیچر ہے 20 سال سے اسکول کی ٹیچر ہے، ان سے کہہ دیا گیا کہ لکھیے ذرا گورنمنٹ کی اسپیلنگ نہیں لکھ پائے۔ کتنے سال سے پڑھا رہے؟ 17 سال سے، ایک کسی بھی لفظ کی۔ تو یہ ممکن ہے کہ ڈگری ہو، یعنی ڈگری ہولڈر ہو، لیکن اس کا طریقہ استعمال اسے پتا نہ ہو۔ کل کی مجلس جو میں نے کہا تھا کہ ممکن ہے کہ انسان کے پاس نالج ہو، ایجوکیشن ہو، ممکن ہے، لیکن اسے اس کے اندر جو ہے پریکٹیکلی زندگی میں ناکام ہو۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس نے صرف اور صرف اس لیے یہ ہوتا اور یہ ڈگری حاصل کیا ہے۔ بہت توجہ میرے عزیزو، ہمارا دین جو علم سیکھنے کے لیے کہہ رہا ہے کہ جس میں ساری فاؤنڈیشن ہٹا دی، حتیٰ یہاں تک حدیث میں موجود ہے اطلبوا العلم ولو کان بالصین، علم کو حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے۔ دوسری حدیث میں اگر آپ دیکھیں گے مل جائے گا اطلبوا العلم ولو کان بفم المشرک، علم کو حاصل کرو چاہے وہ مشرک کے ذہن سے ہی کیوں نہ ملا ہو۔ اطلبوا الحکمت ولو کان من الکافر، حکمت کو حاصل کرو چاہے وہ کافر سے کیوں نہ مل رہی ہو۔ ہمارا دین یہ کہنا چاہتا ہے کہ صرف ڈگری والے عالم مت بننا۔ اور توجہ میرے لو، اتنی ساری حدیثیں پیش کر کے نتیجہ یہ ہے کہ ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ ڈگری والے عالم مت بننا، بلکہ ذمہ دار عالم بننا۔ ایسا نہ ہو کہ تمہیں ٹیچر کی نوکری ڈگری کی وجہ سے مل جائے اور ذمہ داری ادا نہ کرو۔ ایک جملے بدل دوں، تم
انسان پڑھنے کے بعد اپنی ذمہ داریوں پر باقی رہے. ایسا نہ ہو کہ اگر پڑھ لکھ کے کسی مقام پہ پہنچ گیا ہو، میں ہر مثال دینے لگوں گا، پوری مجلس اسی پہ چلی جائے گی. آپ نے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کے گھر میں اچانک کوئی مریض ہوا ہوگا. اللہ تمام بندگان خدا کو ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے، جو مریض انہیں شفائے کاملہ عاجل عطا فرمائے. لیکن ایسا ہوتا ہے، لہذا کوشش کریں. میں اپنے گھر کی بات بتا رہا ہوں، مجھے اگر لگتا ہے کہ میرے گھر میں کوئی ایسا مریض ہے کہ جسے آگے بڑے ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے، تو کوشش کرو کہ اس سے پہلے کہ اچانک تمہیں ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے، پری پلان ڈاکٹر کے پاس لے چلو. بہت فرق ہوتا ہے. جب اچانک آپ لے کے بھاگیں گے تو آپ کے ہاتھ سے باہر آپ کا مریض ہو جائے گا. آپ کا مریض آپ کے ہاتھ سے باہر ہو جائے گا. آپ لے جائیں گے، کہیں گے آئی سی یو میں ڈالو، آئی سی یو میں ڈالو، کہیں گے اس کا خون چیک کرنا ہے، خون چیک کرو، کہیں گے اتنا پیسہ لگے گا. یعنی آپ کے ہاتھ سے باہر ہے. لیکن آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میرے گھر میں کسی کڈنی میں پرابلم ہے، تو آپ ابھی سے اس کے بارے میں تلاش کرو، جستجو کرو، جتنا کم سے کم خرچ ہو سکتا ہے. اس لیے کہ آج کے اس دور میں انسان دواؤں کے نام پہ زہر کھا رہا ہے. اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہہ سکتا میں. جتنی لوٹ مار ہماری ان حکومتوں میں اس وقت انسانیت کے ساتھ ہو رہی ہے، لیگل طور پہ کر رہے ہیں. انلیگل جو ہو رہا چھوڑو، لیگل طور پہ ہو رہی ہے. میرے والد صاحب ایک دوا کھاتے تھے، اس دوا کی قیمت 70 روپے میں لے کے آتا تھا. 70 روپے کی ایک ٹیبلٹ. جب اسے ایک بار نہیں ملی وہاں، میں آ گیا اپنے وطن، اور میرے ایک دوست تھے بنارس میں امار، ان کو میں نے بھیجا کہ بھائی یہ دوا یہاں پورے علاقے میں نہیں مل رہی ہے، آپ اسے مجھے تلاش کر کے دے دیں. آپ یقین نہیں کر سکتے ہیں، جب میں نے ان کو بھیجا تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ قیمت کتنی ہے، کہا 17 روپے ایک ٹیبلٹ. ہے 17 روپے کی ٹیبلٹ ہے. یعنی ایک ایم آر سے خرید رہے ہیں تو 17 روپے کی ہے نا، اور ایک میڈیکل سے خرید رہے ہیں تو 70 روپے کی. وہ بھی اگر 10% کا چھوٹ دے دیا تو اس کا احسان ہماری نسلوں پر ہے. یہاں تک لایا ہوں جان بوجھ کے. آپ بھی سوچ رہے ہیں مولانا کیا کر رہے ہیں. جملہ کہہ دوں، یہ جو انڈے اور دودھ دروازوں پہ نظر کے نام پہ گرے پڑے رہتے ہیں، اس کی حفاظت کر کے ان عزاداروں کے علاج پہ خرچ کرو. ان عزاداروں کے علاج پہ خرچ کرو. میں عزاداری میں کمی کرنے کی بات نہیں کرتا، لیکن عزاداری میں اسراف کرنا بھی صحیح نہیں ہے. مولا حسین اسراف پسند نہیں کرتے. وہ انڈا کھلا رہا ہے تو میں بھی انڈا کھلاؤں گا. ہمارے یہاں تو مسلم مرے جا رہے ہیں. اس نے دودھ پلانا شروع کیا ہے تو جناب ہم بھی دودھ ہی پلائیں گے. ارے بھائی ابھی ایک گلاس یہ یہاں پی چکا ہے، وہاں کیسے پیے گا؟ عقل میں آنے والی بات ہے. اگر پی لے گا تب بھی اس کے لیے نقصان ہے. اگر پی بھی لے گا تو اس کے لیے نقصان ہے. میں کون سی بات ایک اشرے میں پڑھوں، یہ بات بھی کہہ دوں، اب دل میں آ گئی ہے، خدا کرے میری بات دلوں تک لگ جائے. میں ان نوجوانوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ نوجوانوں اگر تمہارا تعلق میڈیکل سے ہے تو کچھ جماعت سے تعلقات فراہم کر کے ٹیم پیدا کرو اور بناؤ، جن کے ذریعے سے جن کے گھروں کے بزرگوں کی 5000 روپے کے ماہانہ دوائیں مر کے کھلائی جا رہی ہیں، ان کی دواؤں کو 2500 تک تم پہنچا سکتے ہو. تھوڑی سی کوشش کر کے پہنچایا جا سکتا ہے. ایسا نہیں ہے. آج دنیا فری میں میڈیکل دے رہا ہے، پورا میڈیکل سسٹم دے رہا ہے. اسی دلی کے اندر سرداروں کے یہاں پورا ہاسپٹل کھل گیا ہے، فری علاج. یہ کہاں سے لا رہے ہیں؟ یہ ایسے ہی لا رہے ہیں کہ انہوں نے ٹیم بنائی ہے. جب ٹیم ورک ہوتا ہے تو اس کا فائدہ اپنوں کو بھی ہوتا ہے اور غیروں کو بھی ہوتا ہے. لہذا کوئی جو بس میری بات ختم ہوتی سوال پڑھنا محمد
علم انسان کی زندگی بھی ہے اور علم ہی انسان کے لیے روشنی بھی ہے۔ اگر علم نہیں ہے تو چھپکلی سے بھی ڈر جائے گا، کاکروچ سے بھی ڈر جائے گا، اور اگر علم ہے تو جنگل کے شیر کو سرکس کا تماشا بنا دے گا۔ اگر یہ انسان کے کمال کے اندر ہے، جیسا چاہے وہ کر لے۔ آج پوری دنیا میں دنیا دیکھ رہی ہے کہ علم کا نتیجہ ہے، خدا کی قسم اگر انسان اپنے اندر تبدیلی لانا چاہے تو جہاں اپنی حکومت بھی نہیں ہو وہاں حسن نصر اللہ لبنان کی غربت کو ایسے ختم کرتے ہیں کہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ جہاں دودھ کے پیالوں کے لیے بچے ترستے تھے آج ان کے گھر میں بہترین کھانوں کا انتظام ہے۔ دوسری مثال دوں، میں خود ایران جب پہلی بار گیا تھا تو ایران کے اندر انڈین اور پاکستانی ڈاکٹرز ہوتے تھے، خود ایرانی کوئی ڈاکٹر نہیں ہوتا۔ آج سے 50 سال پہلے، کتنے 40-44 سال تو ابھی انقلابی کو ہوا ہے۔ سلام پڑھے محمد والے یہ 40-44 سال کے بعد 50 سال پہلے آپ چلے جائیے، کوئی ڈاکٹر انڈین اور پاکستانی کے علاوہ ایرانی ڈاکٹر ہوتے ہی نہیں تھے ہی نہیں۔ جو بھی ڈاکٹر تھے وہ کون تھے؟ یا انڈین تھے یا پاکستانی تھے، ایک دو کہیں دوسرے ممالک کے ہوں تو ہو چکی، یہ لوگ سستے ملتے تھے، آسانی سے آ جاتے تھے، دوسرے ممالک کے لیے زیادہ تر یہی ہوتے تھے۔ آج نتیجہ یہ ہے، کتنے سال ہوا؟ صرف 50 سال۔ آج نتیجہ یہ ہے کہ ایک بھی نہ انڈین ڈاکٹر ہے نہ پاکستانی ڈاکٹر، ایک بھی نہیں ہے۔ پورے ایران میں جہاں ہر جگہ تھے وہاں ایک بھی نہیں ہے۔ خالی یہی نہیں، یہ تو چھوٹی بات ہے، اس سے آگے کی سنیے۔ اس وقت ایران کے اندر 5 ایسے میڈیکل یونیورسٹیز ہیں کہ جہاں پوری دنیا کے بچے میڈیکل سیکھ رہے ہیں، MBBS کر رہے ہیں وہاں پہ۔ ہمارے کشمیر، ہمارے یوپی، سارے جگہوں سے بچے جا رہے ہیں۔ الحمدللہ آپ کی دعا سے یہ بھی کوشش جاری ہے کہ نرما فاؤنڈیشن کی طرف سے جو مانا جا رہا ہے ایک ایگریمنٹ ان سے کیا جائے تاکہ ہندوستانی بچوں اور بچیوں کی MBBS کی جو فیس ہے اتنی زبردست کہ جو ہمارے لکھنؤ میں ایرا میڈیکل کالج کی اس وقت 1 کروڑ 20 لاکھ روپے فیس ہے ایک MBBS کرنے کے۔ آپ بھی سوچتے ہوں گے نا کہ یہ ڈاکٹر کیا لے جاتے ہیں تو کیوں کھانا شروع کر دیتے ہیں، وینٹیلیٹر پہ لٹا کے مردے کو بھی زندہ کیے رہتے ہیں، کیوں؟ جو 1 کروڑ 20 لاکھ دے کے پڑھے گا تو وہ تو پہلے اپنے 1 کروڑ 20 لاکھ نکالے گا نا بھائی۔ میں 5 لاکھ دے کے متولی بنوں گا تو میرے پاس فری میں 5 لاکھ تھوڑی آئے ہیں۔ سیدھی سی بات 2 تو 4 والی ہے بھائی۔ دیکھو اگر میرے جیب میں ایکسٹرا اتنا پیسہ تو ہے نہیں، میرے بھی بچے ہیں، میری بھی بچی ہے، میں بھی انہیں پڑھاؤں گا لکھاؤں گا، اچھے سسٹم میں رہوں گا، لیکن میں اگر کہیں پیسے دے رہا ہوں اور میں کہوں کہ بھائی مجھے یہ کام کروا دو، میں 5 لاکھ دیتا ہوں، میں جب اس سیٹ پہ بیٹھوں گا تو کیا کروں گا؟ یہ تو فطری انسان کا تقاضا ہے۔ بہت کم ایسے دل والے ہیں جو اس نیت سے 5 لاکھ دیتے ہیں کہ میرا نام بھی نہ آنے پائے، ورنہ کہیں نہ کہیں سے مفاد ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں سے۔ مجلسوں کا رنگ بالکل کل سے بدل گیا ہے اور بہرحال علم ضروری ہے، میں ادھر جانا بھی نہیں چاہتا۔ اب جو ہے یہ نوجوانوں کے لیے مجھے لگتا ہے کہ ان ساری مجلسوں سے، میری نظر میں، آپ کی نظر میں مجلس کیا مجھے نہیں پتا، میری نظر میں یہی مجلس ہے
ان میں سے اگر ایک بچہ بھی اپنی قوم کی فلاح و بہبودی کے لیے 10 سال کے بعد بھی کرے نہیں، صرف سوچ لے تو مجلس کا حق ادا ہے مجلس کا، صرف سوچ لے۔ کرنے والے دوسرے لوگ ہوتے ہیں، سوچنے والے دوسرے لوگ ہوتے ہیں۔ کب سوچا گیا تھا کہ اللہ کھانا بنے گا اور کب بنا؟ زیادہ سوچنے والی ایک پیڑھی ہوتی ہے جو فاؤنڈیشن سسٹم دیکھ جاتی ہے آگے، جتنی ترقی کرنا ہے کرتے چلے جائے۔ بلند ترین صلوات پڑھتے محمد۔ تو دنیا ترقی کر رہی ہے، جہالت ذلت کا نام ہے، علم کمال کا نام ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جو سمجھ گئے کہ بغیر علم کے کچھ نہیں ہوتا، انہوں نے علم کو سیکھنے کے لیے اپنے آپ کو فنا کر دیا، ان کے پاس نہ غیبت کرنے کا ٹائم ہے، نہ کسی کا پیر کھینچنے کا ٹائم ہے، نہ کسی کو ذلیل کرنے کا ٹائم ہے، نہ کسی کی عزت اتارنے کا ٹائم ہے، نہ کسی سے کلسنے کا ٹائم ہے۔ اسی لیے کہا جاتا تھا کہ مسلمان ہندوستان میں دیکھا جاتا ہے، اسلام یورپ میں نظر آتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو ہمارے اندر ہونا چاہیے لیبل تو ہمارے سینے پہ لگا ہے۔ مسلمان ہمارا تو عالم یہ ہے کہ اگر پوسٹر پہ سید نہ لکھا جائے تو 10 مرتبہ فون کر دیں، مولانا کے آگے اگر نہ لکھا جائے حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید عمار حیدر، تو مولانا 5 مرتبہ فون کرے کہ بھیا تم اتنا بھی نہیں جانتے، میں 12 سال سے تم میں پڑھ رہا ہوں، 20 سال سے تم میں پڑھ رہا ہوں، میں 50 سال سے یہ کام کر رہا ہوں۔ شادی کے کارڈ میں اگر 5 نام لکھے ایک میں سید نہیں لکھا گیا ہے کہ نہیں؟ اگر نہیں ہے تو آپ بتائیے ہے نا ایسا؟ اب یہ کیا کرو؟ ایک یہاں یہ لڑائی ہو رہی تھی، انہوں نے کہا جناب سید نہیں لکھا، بغل میں کھڑے ہوا انسان کہتا ہے کہ بھائی یہ سید ہے، سید لکھو کو سید، یہ ہے سید، آپ کو کیسے پتا؟ میں نے انہیں بنتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں نے تو انہیں بنتے ہوئے دیکھا ہے، اور شادی کے کارڈ پہ سید لکھوانے سے سید نہیں ہوتا، پوسٹر پہ بڑا سا مولانا لکھوانے سے مولانا نہیں بنتا، اگر کردار ہے تو سید ہے۔
اگر آپ کو اپنے آپ کو مسلمان ثابت کر کے دکھانا ہے تو آپ کو کہنا نہ پڑے کہ میں مسلم ہوں، بلکہ آپ کے گزرنے پہ دوسرا کہے کہ یہ مسلمان ہے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ شرم سے کہے کہ مجھے آپ کو بتاتے ہوئے شرم آتی ہے کہ یہ مسلمان بھی ہے اور شراب خانے میں نظر آتا ہے۔ یہ افسوس کا مقام۔ پھر میں گریز کرتا ہوں ان سب چیزوں سے، یہ بیچ میں لانا پڑتا ہے تھوڑا سا تاکہ نوجوانوں کو یہ لگے کہ ہم مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکچر میں نہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ صلوات پڑھتے محمد بس جلدی جلدی بات کو منزل تک پہنچا دوں۔ اب کیا کریں کہ ان نوجوانوں میں انقلاب اور علم کو، چونکہ ہمارے یہاں علم کا قانون یہ ہے کہ علم نافع، ایسا علم ہو جو فائدہ پہنچانے والا ہو، اور اسی کی تقسیم جو ہے اہل بیت نے کی ہے۔ ہمارے یہاں تقسیم جو ہے وہ علماء نے نہیں کی ہے، عوام نے کر دی ہے۔ مدرسے میں پڑھے ہوئے ہیں، علم دین پڑھ رہے ہیں۔ یہ بچہ جو ہے وہ ڈاکٹر بن رہا ہے، ارے دنیا میں لگا ہوا ہے، یعنی اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ کہاں نبی نے کہا، کہاں امام نے کہا، کس امام نے کہا ہے کہ تم ڈاکٹر نہ بنو؟ ارے امام کے سامنے گھٹنے ٹیک کے پڑھنے والے نہ جانے کتنوں کو ڈاکٹر بنا لیتے ہیں، نہ جانے کتنوں کو ڈاکٹر بناتے ہیں، کہیں نہیں بنائے۔ کوئی لڑکی کر رہا ہے بچہ، پورا سماج اس کی طرف سے اس کو جیسے بائیکاٹ کر دے رہا ہے۔ کیا دنیا میں جا رہے ہیں، کہتے نہیں کہتا وہ ایک دینی تعلیم میں بڑھ گئے حصہ مدرسے یہاں پڑھائی ہو رہی۔ مولانا میں چاہتا ہوں کہ اپنے بچے کو کچھ دین بھی سکھا دوں، کوئی کلاس ہے؟ اس کا مطلب آپ کو لگ رہا ہے کہ میرے گھر میں بے دینی بڑھتی جا رہی ہے۔ اس کا مطلب آپ کو احساس ہو گیا۔ تو یہ کیوں آئی؟ یہ اس لیے آئی کہ اگر آپ اپنے بچے کے سامنے نماز پڑھتے تو آپ کا بچہ نماز پڑھتا، آپ اپنے بچے کے سامنے روزہ رکھتے تو آپ کا بچہ بھی روزہ رکھتا۔ اب دینی کے لاج ڈھونڈ رہے ہیں، ہے نا؟ تو ہم نے تقسیم کر دی ایک دین اور ایک دنیا۔ آئیے امام سے پوچھتے ہیں کہ مولا کیا دین کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا جائے؟ جو مدرسے میں پڑھے، جو مکتب میں پڑھے، جو ادھر جائیں وہ دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور جو یہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں یہ دنیاوی تعلیم۔ مولا نے کہا نہیں، بالکل ہے، تقسیم یہی ہے کہ ایک دینی تعلیم ہے اور ایک دنیاوی تعلیم ہے، لیکن جسے تم دینی کہتے ہو وہ دینی نہیں ہے، جسے تم دنیاوی کہتے ہو وہ دنیاوی نہیں ہے۔ ہم بتاتے ہیں کہ دینی کون سا ہے اور دنیاوی کون سا ہے۔ دیکھو، ہر وہ علم جو لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے حاصل کیا جائے وہ دینی علم ہے۔ ہر وہ علم جو لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے
کیا کیا جائے ان نوجوانوں کا، ان بچوں کا مستقبل روشن ہو جائے۔ الحمدللہ اب بہت زیادہ فکروں میں تبدیلی آ گئی ہے، لیکن ابھی بھی ضرورت ہے۔ وہ ضرورت کیا ہے؟ وہ ضرورت یہ ہے کہ ان کو گائیڈ لائن چاہیے۔ سب سے پہلا مرحلہ 12 کے بعد یہ بچہ پوری کوشش کرتا ہے، پڑھتا ہے، محنت کرتا ہے کہ میں ہائی اسکول کر لوں۔ پہلا پڑاؤ جیسے ہی پار ہوتا ہے اب اسے بتایا جاتا ہے کہ نہیں دیکھو انٹر نہیں کیا تو کچھ نہیں کیا، انٹر کے بعد ہی تمہارا مستقبل بنے گا۔ ابھی وہ اس پوری طاقت اور محنت سے پڑھ رہا ہے کہ مجھے انٹر کے بعد اپنا مستقبل بنانا ہے۔ انٹر پڑھ کے کامیاب ہوتا ہے، اب جیسے انٹر کے آگے بڑھتا ہے اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں کہ انٹر تک تو ایک ہی دروازے سے آئے تھے، ابھی انٹر تک تو ایک ہی دروازے سے آگے بڑھنا تھا، اب انٹر کے بعد دروازے کھلے ہوئے ہیں، جاؤں تو کدھر جاؤں؟ ذرا سا مسٹیک پوری زندگی کو ترقی سے روک دیتی ہے۔ اس انٹر کے بعد اگر ذرا سا توجہ نہیں ہوئی، بیٹا چاہتا ہے میں انجینئر بنوں، ڈاکٹر کہتا نہیں میرے خاندان میں سب ڈاکٹر ہیں، باپ کہتا ہے تجھے بھی ڈاکٹر بننا ہے۔ اب یہ بچہ ڈاکٹر تو بن جائے گا لیکن پنکھے ڈھلے گا، کیوں؟ اس لیے کہ اس کا شوق نہیں ہے اس میں۔ بچوں کے شوق کو مار کر آبائی سسٹم کو اس کے سر پہ لادنا یہ انسانیت نہیں ہے۔ شوق حلال ہونا چاہیے، جائز ہونا چاہیے۔ اب کوئی بچہ کہے کہ مجھے سنگر ہی بننا ہے تو باپ کی ذمہ داری نہیں اسے تھپڑ مار کے بند کر دے، کہتے نہیں بیٹا تم مسلمان ہو، نہیں تو تم کو بنا دینا۔ طریقہ یہ تم مسلمان ہو، تمہارے یہاں گنا جائز نہیں ہے، ورنہ تمہیں یہ بھی بتا دیتا کوئی اور آپشن ڈھونڈو اس میں جاؤ۔ طریقہ یہ تو کیا کیا جائے؟ یہ ان نوجوانوں کا کام ہے، یہاں سے آئے ان نوجوانوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ یہ کوئی پھر ٹیم بنائے۔ کوئی نوجوان بعد میں مجلس سے کہتے ہیں کہ مولانا کوئی 20-20 کرانے کا ارادہ ہے کیا؟ 4-5 ٹیم بنا چکے ہیں، صلوات پڑھتے محمد والا۔ ٹھیک ہے نا؟ ضروری کہ 5 ٹیم بنائیں، ایک ہی ٹیم کافی ہے سب کے لیے۔ کیا کرنا ہے؟ 2 کام کرنا ہے، بہت جلدی بات کرنا ہے۔ 2 کام، جیسے میں آتا ہوں نا تو آپ میری تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے ہیں یا کم سے کم ہاتھ ملا بڑھا کے ہاتھ ملاتے نہیں ملاتے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ عالم کا احترام حدیث میں قرآن میں سب جگہ موجود ہے، یہ اچھی بات ہے۔ لیکن جو آپ کے علاقے میں جس نے اپنے پورے شہر میں ٹاپ کیا ہے نا، تھوڑا سا اپنے ضرب کو بڑھائیے۔ جس بچے نے ابھی پورے شہر میں ٹاپ کیا ہے نا، جب وہ آپ کے پاس بڑھے تو آپ بھی ایک قدم بڑھا دیجیے، دیکھیے اس کے اندر کیا تبدیلی آتی ہے۔ یہ اس کے لیے تراشے ہوئے ہیرے کا کام کرے گا۔ جیسے ہیرے میں کچھ چیزیں اگر رہ جاتی ہیں نا تو اسے تراش کر خوبصورت بنا دیا تو یہ آپ کا کام ہے، معاشرے کا کام ہے، یہ کام ہے۔ دوسرا کام یہ ہے کہ ان بچوں کو جیسے مولانا بلاتے ہیں، مجلس کرتے ہیں ماشاءاللہ، ضروری کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ ہیں جو بچے پڑھنے والے ہیں، ان اذاخانوں کا صحیح استعمال ہونا چاہیے۔ 10 دن مجلس ہوگی دروازہ تالا بند ہو جائے، ایسا نہیں پھر فاتحہ ہوا تو کھلے گی، مجلس ہوگی تو کھلے گا، نہیں ایسا نہیں۔ کوشش کریں کہ اسے بھرپور استعمال میں لائیں۔ 1 کروڑ کی ملکیت لگی ہے، اس سے بھی زیادہ آسان نہیں ہے۔ 1.25 کروڑ 1.5 کروڑ روپے لگا کے اگر ان نوجوانوں کے اندر اس کے ذریعے سے کوئی تبدیلی نہ آئے تو عمارت کس کام کی؟ بھائی اتنے پیسے لگا کے عمارت کس کام کی ہے؟ میں یہ اپنی طرف نہیں کہہ رہا ہوں، آپ ایران میں جائیے، مسجدیں بچوں کا مہد علمی ہیں، مسجدیں بچوں کا مہد علمی ہیں۔ بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو مائیں اپنی بچوں کو جب چلنے لگتے ہیں بچے تو مائیں انہیں مسجد میں چھوڑ کے چلی آتی ہیں، اور وہاں 2 عدد، ایک لیڈی
انٹیلیجنس بچوں کے لیے تربیت کے لیے ان کے رکھے جاتے ہیں. اب یہ بچہ جب 2 سال سے 4 سال کا ہوتا ہے تو اسے پتا ہوتا ہے کہ مجھے چپل اٹھا کے کہاں رکھنا ہے. یہ فکری انقلاب کی بات کر رہا ہوں، تمام ہو گئی. پہلا کام یہ ہے کہ جو بچے ہیں انہیں جمع کیا جائے اور یہ دیکھا جائے کہ انہوں نے انٹر کس سسٹم کے تحت کیا ہے اور ان کا شوق کیا ہے. بہت سے ایسے سبجیکٹ ہیں کہ جن کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے کہ پیچھے آپ نے کیا کیا ہے، اور بہت سے ایسے سبجیکٹس ہیں یا بہت سے ایسی مہارتیں ہیں، فن ہیں کہ جس میں اس چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ نے پیچھے کیا کیا ہے. اگر کسی کے مارکس بہت اچھے ہیں تو اس کا انتظام اسی کی فیلڈ میں آگے بڑھا دیا جائے، لیکن اگر کسی کے مارکس کم آ گئے ہیں تو اسے معاشرے میں ذلت و رسوائی کی نگاہ سے نہ دیکھو، اس کے لیے آگے بڑھنے کا راستہ تلاش کرو، اس کے لیے راستہ تلاش کریں. علم اور رہبری یہ تبھی ہو سکتی ہے، آپ فکروں میں تبدیلی تبھی لا سکتے ہیں جب معاشرے میں بچہ اپنے اندر علم کو پروان چڑھا سکتا ہے. ورنہ 25 سال کی مدت میں علی ابن ابی طالب نے کبھی نہیں کہا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کھویا ہوا اقدار آپ کو واپس مل جائے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی تہذیب آپ کو واپس مل جائے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا تمدن باقی رہے، ایسا نہ ہو کہ کوئی بھی عنوان لگا کے آپ سے آپ کا حق چھین لیا جائے. UCC نظر میں ہے آپ کی. اگر چاہتے ہیں کہ یہ سب باقی رہے اور لوگ ہاتھ پھیلا کے آپ کا حق آپ کو دینے لگے تو وہی کریے جو مولا کائنات نے کیا. 25 سال تک علی نے کچھ بھی نہیں کیا. 25 سال علی خاموشی کے تحت رہے. بس کام کیا تھا؟ جن کے ہاتھوں میں تلوار تھی ان کے ہاتھوں میں قلم تھمایا. توجہ کر رہے ہو؟ جن بچوں کو تلوار کی ضرورت اور نوجوانوں کو اس زمانے میں تلوار کی ضرورت تھی، علی نے 25 سال میں ان کے وجود میں علم ایسے بھر دیا کہ جب 25 سال میں یہ بچے بڑے ہوئے تو انہوں نے کہا یا علی، خلافت آپ کے علاوہ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. 25 سال میں جب علم بڑھا اور کمال پہ پہنچا تو جن لوگوں نے خلافت لی تھی وہی علی کے پاس لے کے آتا ہے، یا علی یہ خلافت آپ کا حق ہے. تو علم حق کو بھی واپس کروا لیتا ہے اگر انسان کوشش کرے. بس بات ختم ہو گئی، بالکل تمام ہو گئی. آخری بات، یہ تو مرحلہ وہ ہے کہ جس نے سسٹم کو بنائے اور لوگوں کو پہنچائے. آخری بات آج کی اس مجلس کی، چونکہ ایک مجلس مسلمان کو ہونی چاہیے تھی کہ نوجوانوں کو راستہ کون سا چننا ہے. کل سے انشاءاللہ گفتگو الگ ہو جائے گی. آج آخری بات آخر میں یہ ہے کہ یہ نوجوان اپنے گول طے کریں، اپنے مقصد کو ابھی سے طے کریں کہ مجھے کیا کرنا ہے. یہ بہت ہے. ہر انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ کیا کرے، اپنے مقصد کو اپنے نظر میں رکھیے، لیکن مقصد ایسا نہ ہو کہ وہ یہ مقصد رکھنے لگے کہ میں ہوا میں اڑنے لگوں. مقصد ایسا ہو کہ جو حاصل ہونے کے لائق. ورنہ اللہ نے 2 چیزیں سب کو برابر دی ہیں. 2 چیزیں سب کو برابر دی. ایک وقت 24 گھنٹہ کوئی ایسا ہے جس کے لیے نہیں ہے، سب کے لیے 24 گھنٹہ ہے. اور ایک کوشش، اس کو بھی اللہ نے روکا نہیں ہے کسی سے کہ تم کوشش مت کرنا یہیں پہ جا کے کرنا نہیں. ایک وقت اور ایک کوشش، یہ 2 چیزیں دونوں قرآن میں کہا ہے. ایسا انسان الا ما سعی، انسان کے لیے کچھ ہے نہیں مگر
جتنی وہ کوشش کرتا ہے نا؟ کوشش تو وقت اور کوشش، انہی وقت اور کوشش کا استعمال کر کے انسان ڈاکٹر بن جاتا ہے اور اسی کا غلط استعمال کر کے گھر میں بیٹھا رہتا ہے۔ سب کو برابر اللہ نے دیا، کوئی کمی نہیں۔ جو بھی اس وقت کا صحیح استعمال کر لے اور جو کوشش کر لے، ورنہ اگر کوشش اور وقت کا صحیح استعمال نہ کرتی تو حبش میں رہتی تو میمونہ کہلاتی، مالکہ تھی، شہزادی تھی، لیکن پتا تھا کہ وہی رہ کے حبش میں مر جاؤں گی، دنیا نام بھی نہیں لیتی۔ کیا کہا اپنے بچوں سے؟ مجھے علم چاہیے۔ کہا ہمیں بتائیے جو پڑھانے والا ہے، جو بتانے والا ہے، وہ ہم یہی بلا لیتے ہیں۔ کہا بچوں، ارے وہ ایسے عالم ہیں کہ جن کے دروازے پر نبی چل کے جاتے ہیں، ہم بھی جائیں گے۔ چلیے، کیسے چلیے؟ شہزادی تھی نا، ملکہ تھی، کوئی اور نہیں تھا، اکیلی تھی، بادشاہ کی بیٹی تھی، اپنی جوتیاں تخت پہ رکھی اور چل لی۔ نہ جانے کیا کمال تھا جناب فضا کی جوتیوں میں کہ تخت پہ رکھ کے یہ کہہ کے پڑھی کہ ان جوتیوں سے بہتر اگر کوئی مل جائے تو اسے بٹھا دینا۔ آگے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، بس بالکل بات ختم ہونے والی ہے اور تمام ہو چکی ہے۔ آ گئی عالمہ کے دربار میں، آئی تھی تو میمونہ تھی، عالمہ کے سائے میں پروان چڑھی تو فضا بن گئی، فضا بن گئی۔ پہلی خاتون ہے جس نے 20 سال قرآن میں گفتگو کی ہے، ایک دن کا کام جناب سیدہ کر دی اور ایک دن کا کام جناب فضا کر دی، ہے نا؟ آج تو ہمارے یہاں گھروں میں مرد بیچارے کے بھی سیلری آئی نہیں کی لسٹ تیار ہے پہلے ہی سے، ہے نا؟ لسٹ تیار۔ نبی کریم فرماتے ہیں، خدا کی قسم علی کو غریب جملہ ہے، نبی کریم فرماتے ہیں کہ اگر اللہ نے مجھے اجازت دی ہوتی کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا سجدہ کرا دوں تو میں عورتوں سے ان کے شوہروں کو سجدہ کرا دیتا۔ کتنی تعریف ہو رہی، صلوات پڑھتے ہو کہ نبی فرماتے ہیں کہ اگر مجھے اجازت ہوتی کہ میں کسی کو سجدہ کروا دوں تو عورتوں سے، زوجہ سے ان کے شوہر کو سجدہ کرواتا۔ الرجال، مرد سینہ چوڑ کے کیا کہتا ہے؟ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورت پہ کیا ہے؟ غلبہ رکھتا ہے۔ کہتے نہیں کہتے؟ لڑائی اسی کی ہوتی ہے گھروں میں کہ اللہ نے ہمیں حکومت دی ہے گھر کی۔ اللہ نے اس لیے حکومت دی ہے کہ جو طاقتور ہوتا ہے کمزور اس کی پناہ میں دیا جاتا ہے، جو طاقتور ہوتا ہے کمزور اس کی پناہ میں دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ یہ باہر کے خطروں سے محفوظ رہے۔ بہت توجہ میرے عزیزوں، اس لیے آپ کی پناہ میں دیا ہے خاتون کو کہ باہر کے خطروں سے کوئی آنکھ میں اتنی مجال نہ ہو کہ اس صنف نسواں اور کمزور صنف رکھنے والی کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کے دیکھ سکے۔ قوامون علی النساء کا مطلب یہ ہے
کہ دنیا کے ظلم و جور و بربریت سے اللہ جس کو بچا کر تمہاری پناہ میں دیتا ہے اسے زوجہ کہا جاتا ہے. بات بدل دو تھوڑا سا ادھر سے کہ جسے دنیا کے ظلم سے بچا کے آپ کی پناہ میں دیا جا رہا ہو اگر وہیں سے ظلم ہونے لگے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر نتیجہ فرق نہیں کرتا آپ کی ولایت میں. بات ختم ہو رہی ہے. یہ ساری باتیں جو ہیں اگر کہیں پائی جاتی ہیں کہ مرد عورت کی عزت نہیں کرتا، عورت لیکن لڑائی جھگڑا بات چیت گفتگو ہر گھر میں ہو جاتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس کو توہین کی نگاہ سے دیکھنے لگے اور یہ اس کو توہین کی نگاہ سے دیکھنے لگے. دونوں میں فرق ہے. ٹھیک ہے، تو میں ہونا ایک الگ سی بات ہے، ہونا چاہیے، اور ایک نہیں ہوگا تو روزمرہ کی زندگی میں جو ہے محبت بڑھتی نہیں. اگر ایک جیسی زندگی گزر جائے بہرحال بہت زیادہ تفصیل ہو جائے گی. صلوات پڑھ دو محمد بس ایک اور میں سے جو بات ختم کر رہا ہوں. میں نے کل کی مجلس میں یہ کہا تھا کہ میری مائیں اور بہنیں اور میرے جو بزرگ ہیں، جو والد ہیں، وہ اپنی بچیوں کی تربیت ایسے کرے کہ اگر وہ اپنے گھر سے جب جائے دوسرے کے گھر تو انہیں یہ احساس نہ ہو کہ ہم کس گھر میں آ گئے، بلکہ جب آپ کسی مریض کو کسی ڈاکٹر کے پاس آپریشن کرانے لے جاتے ہیں تو پہلے اسے ذہنی طور پر آمادہ کرتے ہیں، کرتے نہیں کرتے؟ اسی طرح سے اپنی بچیوں کا ذہنی طور پہ آمادہ کرنا ضروری ہے. خاص طور سے میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں، جان بوجھ کے کہہ رہا ہوں کہ کوشش کرو اپنی بچیوں کی شادی کرتے وقت یہ کہہ کے بھیجو کہ اگر محبت سے واپس آئی تو دروازہ کھلا ہے. یہ ذہنوں میں ڈال کے ڈالو. یہ آواز میرے کانوں سے کئی بار ٹکرائی ہے کہ مولانا میں نے اپنی بچی کی شادی کی تو یہ کہہ کے بھیج دیا کہ اگر محبت سے واپس آئی تو ہر وقت دروازہ کھلا ہے، لیکن اگر لڑائی کر کے آئی تو میرا دروازہ تمہارے لیے کھلا نہیں ہے. لیکن الٹا ہو رہا ہے. الٹا یہ ہو رہا ہے کہ جناب شوہر گھر سے ابھی گیا نہیں، جی امی آج یہ ہو گیا. یہ مشکل ہمارے سماج میں بڑھتی جا رہی ہے. غلطی ماں اور باپ کر رہے ہیں، نتیجہ بچے بھوگ رہے ہیں. ان بچوں کا کیا قصور ہے؟ انہیں تو اللہ نے ایک وقت دیا تھا، ایک زندگی گزارنے کا موقع دیا تھا. اگر کوئی بات ہو بھی گئی، میرے اپنے گھر کی میں اپنی بات بتا دوں تاکہ نوجوان یہ نہ کہیں کہ مولانا دوسروں پہ بہت زیادہ پڑھتے ہیں. میری شادی ہوئی، میرے گھر میں میرے بڑے بھائی کی بھی شادی ہوئی، دونوں بہو. ہم دو بھائی ایک خون ہیں، لیکن وہ دو عورتیں ایک خون تو نہیں ہے نا. دونوں کا مزاج الگ ہے، دونوں کا ماحول الگ ہے، دونوں کا سسٹم الگ ہے نا. میں نے اپنی زوجہ کو پہلے ہی شب میں یہ بات کہی کہ دیکھو یاد رکھنا، اگر گلاس کسی سے بھی ٹوٹ جائے تو ٹوٹنے کے بعد جو شیشہ گرے اس شیشہ کو اٹھانے کے بجائے میرے کام میں آ کے یہ مت کہنا کہ یہ شیشہ کے گلاس فلاں نے توڑ دیا. یہ بہت نزاکت کی گفتگو ہے. خدا کی قسم اگر ہم پہلے ہی دن اپنے گھر میں اپنے بہو سے یہ بات کہہ دیں کہ گھر کے اندر کوئی چیز خراب ہو تو میرے کان میں آ کے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے جو کہا وہ سن لو. میں نے کہا کہ اگر تم ویسے ہی گلاس لا کے رکھنے کی صلاحیت رکھتی ہو تو لا کے رکھ دو، ورنہ شیشہ اٹھا کے پھینک دو. اگر یہ کیفیت اپنے گھروں میں پیدا کر دو تو اختلاف ختم ہو جائے، بالکل ختم ہو جائے. اور آخری بات پر ختم ہو گئی، ایک رسم کر لو، اپنے گھروں میں رسم بنا لو. اس کو
کہ جیسے ہم چاہتے ہیں نا کہ میری بیٹی کسی کے گھر جائے تو بالکل بیٹی کی طرح ہے. کون ماں باپ نہیں چاہتا؟ کون ماں باپ نہیں چاہتا کہ میری بیٹی کسی کے گھر بھی جائے تو بالکل بیٹی کی طرح رہے؟ یہی سوچ کسی کی بیٹی کو لاتے ہوئے بھی رکھتا ہے. دیکھو ماحول میں چینج نہیں آتی ہے کہ نہیں؟ یہی سوچ اپنے گھر میں بیٹی لاتے ہوئے بھی رکھو کہ ساس آنے والے کو بہو نہ سمجھے. وہ سمجھے کہ میں نے ایک بیٹی دی ہے اور ایک بیٹی لائی. سسر بہو کو بہو نہ سمجھے، بیٹی سمجھے. بیٹی سمجھنا خالی کہنے سے بیٹی نہیں ہوتی. ہاں یہ بھی ایک غلط فہمی ہے کہ میں تو بیٹی کہوں. مولانا میں تو اپنی ساری بہوؤں کو بیٹی کہتا ہوں. یہ بھی ایک ہمارے یہاں میں کہتا ہوں بھائی اچھی بات ہے، بہت اچھی، سب کو کہنا چاہیے. اس لیے کہ جتنی محبت بیٹی کہنے میں ملتی ہے نا، اتنی محبت لڑکی کو بہو کہنے میں نہیں ملتی. دل جیت لیتے ہیں آپ سے کہتے بیٹی. جیسے ہی وہ آپ کے گھر میں آتی ہے اور آپ کی زبان سے اگر نکل گیا کہ بیٹی، تو وہ یہ بھول جاتی ہے کہ میں کہیں اور تھی اور کہیں آ گئی ہوں. میں نے کسی بات کو چھوڑا ہے، میں نے کسی ماں کو چھوڑا ہے. اس لیے کہ وہاں بھی یہی صدایں کانوں سے آتی تھی، بیٹی بیٹی بیٹی. جب یہ صدا آنے لگے گی تو اس کے ذہن و فکر سے وہ بات دھیرے دھیرے ختم ہو جائے گی. نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کہیں گے چلی جاؤ، لیکن اس کا دل نہیں چاہے گا آپ کو چھوڑ کے جانے کا. ایک سلوات پڑھتے ہو ہم. اور یہ میں ساری باتیں جو کہہ رہا ہوں یہ اہل بیت کے گھرانے کے اصول ہیں. ان کے گھرانے میں آپ جائیں دیکھیں تو وہاں پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ گھر میں بہو کون ہے، بیٹی کون ہے، بھتیجا کون ہے، چچا کون ہے. یعنی چچا اور باپ بھتیجا ایسے رہتے تھے کہ لگتا تھا جیسے ایک بیٹا ہے جو اپنے باپ کے سامنے. ایک بہن ایک بھائی کے سامنے ایسے کھڑی ہوتی تھی کسی نے، لیکن ایسے کھڑے ہوتے تھے احترام کے ساتھ میں جیسے لگتا تھا اس سگے بھائی. جناب عباس اور جناب زینب ایک بات سے ہے لیکن ماں ایک تو نہیں ہے. لیکن تاریخ نے مثال لکھ دی ایسے بھائی اور ایسی بہن. جناب صغرا اور جناب علی اکبر سگے بھائی بہن. آج تو رشتوں کو پامال کر دیا ہے. اس سے بول کے جملہ نہیں کہہ سکتا میں. جو زمانہ آ گیا ہے نامعقول افراد نے رشتوں کو پاس اور لحاظ نہیں رکھا ہے. اگر کربلا سے محبت ہے تو دیکھو بھائی اور بہن کی ایسی محبت ہے کہ جب قافلہ چلنے لگا اور صغرا کا نام نہیں آیا، صغرا تڑپ کے کہتی ہے اے میرے بابا صغرا کو چھوڑ کے مت جائیے بابا. اے بابا صغرا کو اپنے ساتھ لے کے چلیے. اے بابا اگر ہماری میں جگہ نہیں ہے تو کس حوالے کو. آنکھوں میں آنسو آ گیا، آنکھوں میں صدا ہو گیا. لیکن کیا کروں، ایک اجڑی ہوئی ماں آئی ہے جو کرسا لینے کے لیے بیٹھی ہے. روایت کہتی ہے کہ جب صغرا کو یہ یقین ہو گیا کہ اب مجھے حسین نہیں لے جائیں گے. کیوں نہیں لے جائیں گے؟ میں علیل ہوں، میں بیمار ہوں. دوڑی ہوئی حجرے میں گئی، ٹھنڈا پانی نکالا، اپنے چہرے پہ جلدی جلدی مارا. دوڑی ہوئی بابا پہ بات آئی ہے، بابا ہاتھ پکڑ کے ماتھے پہ رکھا. بابا مریض نہیں ہوں بابا، بابا میں علی
यकीन नहीं हो बाबा, ए बाबा शुक्रा, अगर अकबर के बगैर रहेगी तो मर जाएगी। ए बाबा शुक्रा को लेके चलो, बाबा शुक्रा को मत छोड़ना। तो रिवायतें हैं, एक शुक्रा के लिए अकबर कितने करीब थे, एक शुक्रा के लिए असगर कितने अजीज थे। असगर को तो हुसैन ने ये कह के ले लिया, ए मेरे लाल, अगर तू नहीं चलेगा तो मुला का दीन, फार का दीन कौन खाएगा। लेकिन एक तरफ अकबर है, एक तरफ शुक्रा है। रिवायत कहती है हुसैन शुक्रा से इजाजत लेके चले, कुछ दूर पहुंचे थे कि एक मर्तबा किसी ने कहा, ए मेरे आका हुसैन शुक्रा आ रही है, ए मेरे आका शुक्रा आ रही है। बहुत सारे ऐसे हो ना जो मुहर्रम के बाद परदेश चले जाते हो, जाते वक्त महीने इंतजार करती रहती है और बार बार फूल करके खैरियत देती रहती है। अरे छोटी अगर बहन है तो उसका मिजाज अलग होता है, वही मरहला वहाँ भी था। अरे शुक्रा आ रही है, आका हुसैन, हुसैन उतरे, ए मेरी बेटी मर्दों से कह चुकी थी, अब क्यों आ गई। ए बाबा, मैं अकबर के बगैर नहीं रह सकती। ए बाबा, मेरा अकबर मुझे दे दो। अजीजों, खुदा की कसम ये तो पता ही नहीं चलता कि जनाब हुसैन ने, जनाब इमाम हुसैन ने शुक्रा को अपने साथ क्यों नहीं लिया। ये तो छठे इमाम के दरबार में एक शख्स खड़ा हो गया, मौला आखिर क्या वजह थी, हुसैन मजलूम शुक्रा को अपने साथ नहीं ले गए। इमाम ने मामा फेंका, आंखों से आंसू जारी हो गए। बस इतना कहा, ए भाई, ये सवाल तुमने क्या कर दिया, अगर पूछ लिया है तो सुन लो। अरे मेरी इज्जत है, माजदा शुक्रा, मेरी माँ फातिमा ज़हरा की सगी थी, हुसैन को गवारा नहीं था कि मेरी शहादत के बाद करबला से कूफा, कूफे से शाम, मेरी माँ की सगी है। कौन रोएंगे अय्यामे अज़ा के आखिरी अय्याम चल रहे हैं, बस मजलिस और माल है, मजलिस आंसू है, हुसैन की मालूमात लिए आए हैं। ए मेरे हुसैन की माँ, ए शहजादी, अज़ा खाने पंजतनी में बैठे हुसैन के अज़ादार, तेरे हुसैन के नाम का पुरसा देने बैठे हैं बीबी, अली अकबर का पुरसा कबूल कर लो। अली अकबर महफिल के अंदर शुक्रा ने कहा, बाबा एक बार अकबर से और बुला दो। हुसैन ने अकबर को जमीन पे उतारा, शुक्रा करीब आई, मेरे भैया कुछ नहीं चाहिए, ये थोड़ी सी मिट्टी लाई हूँ। ए मेरे भैया, ये थोड़ी सी मिट्टी लाई हूँ, मेरे भैया इस पे अपने कदम रख लो। मेरे भैया खैरियत लेने का कोई रास्ता
اکبر کہتے ہیں بابا میں دیکھتی نہیں ہے بابا خدا نہ کرے بابا نہ لے جائے اور چار بیٹے کے سینے میں مجھے یاد نہیں ہے کہ پچھلے سال یا 4 سال پہلے میں مسائل یہاں پڑھا میں نے پڑھا شاید کہ جب علی اکبر میدان میں جنگ کر رہے تھے نا تو ظالم نیزہ لے کے علی اکبر کی طرف وار کرنے کو سوچ رہا اگر چاہتا تو پہلے ہی مار دیتا لیکن روایت یہ کہتی ہے